السلام علیکم۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں جو احتجاج ہوا اس کی تفصیل میں ایسا کچھ نہیں کہ خدا نخواستہ کسی نے ان سے دست درازی کی ہو۔ البتہ ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی اور غالباً کچھ لوگ ان کی گاڑی کے قریب آ گئے۔ یہ علم نہیں کہ برطانوی قانون کے مطابق یہ جرم ہے یا نہیں، البتہ BBC کی خبر کے مطابق اس موقع پر موجود پولیس نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ غیر ممکن ہے پولیس نے اسے ایسا جرم نہ سمجھا ہو جو اس کی دست اندازی کا تقاضا کرتا ہو، لیکن پاکستان میں ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی کو اس واقعے پر صدمہ ضرور ہوا ہے۔ اس صدمے کے زیر اثر انہوں نے مظاہرین کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا بے معنی حکم دیا ہے۔ یہ بھی پاکستان کے وزیر داخلہ کے لیے ہی ممکن ہے کہ وہ بغیر کسی تفتیش کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بلاک کرنے کی یک طرفہ سزا سنا سکتا ہے۔ یہی بات برطانیہ کے وزیر داخلہ نے کہی ہوتی تو شاید اب تک اسے استعفیٰ دینا پڑ جاتا۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ پہلے پاکستانی ریاستی عہدیدار نہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک گئے اور انہیں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی یورپ کے کسی ملک میں ملاحیاں سننا پڑی۔ نواز شریف صاحب جب بھی لندن تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے گھر کے سامنے رونق لگی رہتی ہے، اسی لیے قاضی صاحب کے لیے ان کے سامنے آ کر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو یہ اچنبھے کی بات نہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتے ہوئے بے انصافی کی جو داستانیں رقم کی ہیں، اب ان پر تحریری یا زبانی احتجاج ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے ایسے جج ہیں جن کی امانت پر کم ہی لوگ بھروسہ کرتے ہیں، جن کی دیانت کی گواہی ان کی بیگم صاحبہ کے علاوہ شاید ہی کوئی دوسرا دے سکے۔ ان کی صداقت ان کے فیصلوں میں دفن ہو چکی ہے اور ان کی عدالت میں جس طرح دستور و قانون کے پرزے اڑے، ان کی شہادت حکومت اور اس کے متعلقین کو نکال کر سارا پاکستان دے رہا ہے۔ حیرت اس پر ہے کہ ان کی وہ اساطیری شجاعت کہاں چلی گئی جس کا مظاہرہ وہ ہر روز کمزور پر کیا کرتے تھے۔ لہجے کا جلال اور مخاطب کے لیے استہزاء کہاں رہ گئے جو ان کے تکبر کے نشان تھے۔ لندن کی کسی گمنام گلی کے بھیگے ہوئے فرش پر وہ ساری متاع متاثرین عدالت کی ذرا سی ہاؤ ہو میں بہہ گئی۔ سبحان تیری قدرت۔ پاکستان میں قانون ہے کہ سرکاری ملازمت سے فراغت کے بعد کوئی بھی شخص 2 سال تک سیاست نہیں کر سکتا۔ اگرچہ قانون میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص ملازمت میں ہوتے ہوئے بھی سیاست نہیں کر سکتا، مگر قانون میں لکھی یہ بات کہیں دب دبا گئی ہے۔ اس لیے قاضی فائز عیسیٰ نے سرکاری تنخواہ پر خوب سیاست کی۔ انہوں نے اپنے والیان نعمت کے لیے ہر وہ کام کیا جو ان سے مطلوب تھا۔ وہ جس سپریم کورٹ کا حصہ تھے اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ جس الیکشن کے نگران تھے اسی میں دانستہ یا نادانستہ طور پر دھاندلی کا حصہ بنے۔ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں لوٹا بن جانے اور لوٹا بنانے کا راستہ اپنے فیصلے سے کھولا اور انہی لوٹوں کی امداد سے عدلیہ کی تباہی کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ ہموار کیا۔ انہوں نے اپنی ہی عدالت کے فیصلے کے لیے لکھا کہ اسے ماننا ضروری نہیں اور اسے نہ ماننے والا توہین عدالت کے تازیانے سے بھی محفوظ رہے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے سینئر جج کے طور پر اس حکومت کے محافظ بنے رہے اور چیف جسٹس بن کر اسے نیا وجود دینے کے لیے خود ہی زچہ گیری کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ خود سیاست کرتے رہے اور آج سیاست کی ہلکی سی آنچ ان تک پہنچی ہے تو اس میں خرابی کیا ہے؟ ان کے بقول تو وہ لوگ انہیں زیادہ بھاتے ہیں جو ان کے منہ پر بات کرتے ہیں۔ سنا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو لندن میں ان کی مادر علمی نے کسی اعزاز سے نوازا ہے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے سے پڑھنے والے اپنے پیشے میں نام پیدا کریں تو ادارے کا اعزاز ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یقیناً ایک لائق طالب علم ہوں گے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہیں اعزاز کس عنوان سے دیا گیا ہے۔ اگر برطانیہ کے تعلیمی ادارے قانون کی وہی تعلیم دے رہے ہیں جس کا مظہر جناب قاضی فائز عیسیٰ ہے تو یقین مانیے ان تعلیمی اداروں پر بھی ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے کم از کم پچھلے 2-2.5 برسوں میں اپنے عہدے کو انتقام کے لیے استعمال کیا ہے۔
اس عرصے میں ان کے لکھے ہوئے فیصلے دیکھ لیجئے، ان میں قانونی استدلال تو کہیں کہیں ہے، البتہ اپنے برادر ججوں کے لیے طعن و تشنیع اور اپنے مخالفین کے لیے بازاری زبان کے سوا کچھ نہیں۔ ان کے مکتوبات ہوں یا عدالت میں ادا کیے گئے کلمات کہیں سے بھی ان کے تعلیم یافتہ ہونے کا پتہ نہیں دیتے۔ ایسا شخص جو اپنے ملک کا قانونی نظام تباہ کرنے میں اہم ترین کردار ادا کر چکا ہو، کیسے قانونی تعلیم دینے والے ادارے میں اعزاز کا مستحق ٹھہرا؟ یہ کم از کم بادی النظر میں سمجھ نہیں آتا۔ وہ شخص جس کے فیصلوں کے حق میں شاید ہی کوئی کلمہ خیر کہہ سکے، اسے کوئی نمائشی عہدہ دینا بھی کوئی ڈھنگ کا تعلیمی ادارہ تو گوارا نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں کہ برطانیہ کے اس ادارے نے ان میں کیا دیکھا جو پاکستان میں کسی کو ان میں دکھائی نہیں دیا۔ اپنے ملک میں ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اگر خود قانون پڑھانے کا کوئی ادارہ بنا لیں تو کوئی اس میں داخلہ نہ لے۔ پاکستانیوں کو انتظار رہے گا کہ جس ادارے نے انہیں کسی انعام سے نوازا ہے، اس نے جناب میں ایسی کون سی خصوصیات دریافت کی ہیں جو انہیں کسی اعزاز کے قابل بناتی ہیں۔ دنیا پر وہ زمانہ گزر چکا جب ریاست کے ذمہ دار احتساب سے بالا تر تھے۔ یہ نئی دنیا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کو حساب دینا ہے، اس کے بعد ہی اس کے لیے معافی یا انعام کا اعلان ہوگا۔ وہ دن بھی گئے جب پاکستان میں ریاستی عہدیدار اپنے دور ملازمت میں بغیر کسی جواب دہی کے احساس کے من مرضی کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہ وقت بھی چلا گیا جب یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے اگلے دن ہی دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنی پہلے سے بنائی ہوئی محفوظ پناہگاہ میں چلے جاتے تھے۔ اب پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک، حساب ہونا ہے۔ چلیے، ریاست ان کے کرتوتوں کا حساب نہ کر سکیں نہ صحیح، لیکن لوگ کم از کم ان کے سامنے رو کر یا آواز بلند کر کے ہی صحیح حساب تو مانگیں گے۔ حساب دینے والوں سے توقع ہے کہ وہ خوش دلی سے یہ حساب دیں گے، اور لینے والوں سے امید ہے کہ وہ صرف اور صرف قانون کے اندر حاصل کردہ اجازت اور حق استعمال کرتے ہوئے حساب لیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اگر قانون شکنی کی ہے، دستور کا مذاق اڑایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے حساب دستور اور قانون کے دائرے سے باہر نکل کر مانگا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ دستور، قانون اور عوام کے کٹہرے میں ہی کھڑے ہوں تو دنیا کے لیے عبرت ہوں گے۔ فاعتبروا یا اولي الابصار۔